اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ۔ ناظرین، توہین الیکشن کمیشن مقدمہ میں عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے قرارداد فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ اس مقدمہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ اسد عمر اور فواد چودھری بھی الزام علیہ ہیں اور ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت وہ اپنی قید کاٹ رہے ہیں۔ وہ قید کہ جس میں قید ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن اس قید کا بہانہ بنا کے اور بے شمار مقدمات میں سائفر سمیت انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو خود بے شمار بار توہین عدالت کا مرتکب ہوا، توہین ریاست کا مرتکب ہوا، توہین آئین کا مرتکب ہوا، توہین قانون کا مرتکب ہوا، جن کا کام صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد کے بلدیاتی اداروں کی بات کریں کہ کس انداز سے انہوں نے توہین کی، عوام کے مینڈیٹ کی کہ وہ کئی سال اس کو گھماتے اور پھراتے رہے اور الیکشن نہیں کروایا بالآخر کسی کے کہنے پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں نون لیگ کا اقتدار تھا، ڈپٹی میئر اور میئر ان کا تھا، لیکن جب انہیں اپنا اقتدار ڈاواں ڈول نظر آیا تو الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروائے۔ اسی طرح سے سندھ میں اور کراچی میں الیکشن جب تک مخصوص لوگوں کا ماحول نہیں بنا اور ایم کیو ایم سے بائیکاٹ نہیں کروا لیا گیا، اس وقت تک الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروایا۔ پھر الیکشن کمیشن پنجاب کے صوبائی الیکشن جو اسمبلی ٹوٹ گئی تھی، جس کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان دے چکی تھی، اور کے پی کے کا الیکشن جو اناؤنس ہو چکا تھا، یہ دونوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کروائے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ جن کے دم چھلے ہیں اور جن کا ایک ونگ اگر آپ کہیں جس طرح سے یوتھ ونگ، ٹریڈر ونگ، وکلاء ونگ، لیبر ونگ ہے، اسی طرح سے وہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن ایک ونگ کے طور پہ کام کرتا ہے اور وہ توہین آئین، توہین ریاست، توہین عدالت، توہین عوام سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن عمران خان کو چونکہ سزا دینی ہے، چونکہ تنگ کرنا ہے، اس لیے توہین الیکشن کمیشن کے اس میں بلا رکھا ہے۔ لیکن ناظرین، ہونا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ طے کیا گیا ہے کہ عوام کی نظروں سے اوجھل رکھنا ہے، کوئی تصویر نہ آئے، کوئی خبر نہ آئے، ان کا نام نہ آئے میڈیا پہ اور وہ کہیں نظر نہ آ جائیں لوگوں کو، لوگوں سے دور رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سوشل میڈیا اور پھر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ دلوں میں بستے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں نکالے جا سکتے۔ وہ الیکشن کمیشن میں بھی الیکشن کمیشن اسی طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا جیسے اس سے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں ہمایوں دلاور صاحب جو کچھ کر چکے ہیں، وہی اب راجہ سکندر صاحب بھی یہی کچھ کرنے کے لیے شاید تیار ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں کہیں جی کوئی بات نہیں، وہ اپنی زندگی میں الیکشن کمیشن کبھی تو آئے تھے نا، تو اس لیے ہم اسی حاضری کو قبول آج کرتے ہیں اور ان کے فرد جرم عائد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن خود مجرم ادارہ ہے، ملزم نہیں، الزام سے بڑھ کے وہ جرائم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ وہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بھاگن وہ جو پیا کو بھائے، تو وہ بھاگ والے ہیں نا۔ ناظرین، فرا گوگی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کی کسی لمحے کسی دن بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بہانہ فرا گوگی ہے، نشانہ عمران خان ہے، بہانہ بشرا بی بی ہے، نشانہ پاکستان کی آس اور امید عمران خان ہے۔ اب کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ فرا گوگی کے حوالے سے کہ جی اس نے اتنے ارب روپے کے اثاثے بنا لیے اور اس نے اتنے ارب روپے کے ناجائز کام کیے اور ناجائز اثاثے بنا لیے اور وہ اے سی اور ڈی سی بھرتی کرنے کے لیے وہ پیسے لیتی رہی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی اے سی اور ڈی سی اب تک سامنے نہیں آیا جس نے کہا کہ میں نے کوئی پیسے دیے ہیں، لیکن چونکہ الزامات ہیں، جس طرح کے مرضی الزام بنا لیا جائیں، وہ
فرا گوگی کے وکیل جناب اظہر صدیق صاحب نے اگرچہ بہت ساری جگہوں کو، بہت سارے نون لیگیوں کو اور بہت سارے اداروں کے سربراہان کو اور اداروں کو انہوں نے لیگل نوٹس فرا گوگی صاحبہ کی طرف سے دے دیا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے جتنے ایسٹس ہیں وہ سب کے سب ڈاکیومنٹڈ ہیں اور وہ سارے کے سارے متعلقہ اداروں کے پاس رجسٹرڈ ہیں، موجود ہیں، ان کا اظہار کیا گیا ٹیکس ریٹرن میں بھی۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ فرا بی بی کو فرا گوگی کو بہانہ بنا کے تو بشرا بی بی کی گرفتاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بشرا بی بی کی گرفتاری سے آخری حربہ، مثلا اس سے پہلے ریام والا ایشو تھا، قادیانیوں والا ایشو تھا، سائفر والا ایشو تھا، توشہ خانہ والا ایشو تھا، اور بے شمار ہر چیز اڑ گئی۔ عمران خان سب چیزوں میں کامیاب ہوتا رہا، اور جتنی اس کے خلاف پھر جو پریس کانفرنسز تھی، پھر جو انٹرویوز تھے، پھر جو پارٹی توڑنا، پھر استحکام پاکستان پارٹی بنانا، اور پھر پرویز خٹک صاحب کا پاکستان تحریک انصاف فلانا بنانا، یہ ساری چیزیں عمران کو توڑنے کے لیے تھی، لیکن عمران خان ڈٹے رہے۔ اللہ پہ اس بندے کا کافی زیادہ بھروسہ ہے، بہت زیادہ ایمان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرنا قبول کرنا ہے، ان کو قبول نہیں کرنا، ان کے ساتھ میں کسی طرح کی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ اسے زندگی دے، اسے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، مریں اس کے دشمن، اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن اس کو نشانہ بنانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آخری جو مورچہ، آخری جو برج عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ اگر وہ برج گر گیا، وہ مورچہ فتح کر لیا گیا، تو عمران خان صاحب رام کر لیے جائیں گے۔ وہ مورچہ اور وہ برج ہیں بشرا بی بی۔ گھر کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح کے آدمی ہیں، جس مزاج کے آدمی ہیں، اگر ان کے بیوی بچوں پہ بھی یہ بن آئی تو وہ حوصلہ نہیں ہاریں گے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ پاکستان سے بھاگیں گے نہیں۔ ناظرین، غزہ کی صورتحال بہت خطرناک ہے۔ وہاں جو سب سے بڑا اسپتال شفا اسپتال ہے، اس میں کام بند ہو گیا، اور کل سے یہ خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں مختلف مسائل کی وجہ سے کام بند ہو رہا ہے، کہ بجلی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، اور آکسیجن نہیں ہے۔ اور آج کام بند ہونے کی وجہ سے 3 بچے دم توڑ گئے، نومولود، اور باقی جو کئی درجن نومولود بچے ہیں ان کی زندگیوں پہ بن آئی ہے اس وقت۔ اور اس وقت جو صورتحال ایک اور بری ہے، وہ یہ ہے کہ جرمنی کے چانسلر جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی حمایت کیا ہے۔ اسرائیل اور جرمنی ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور جرمن کا کہنا یہ ہے کہ کسی طور بھی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ حماس بہت مضبوط ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں سے، حماس سے، فلسطین سے، فلسطینیوں سے کس قدر دنیا خوفزدہ ہے کہ وہ اس وقت کسی طور پہ بھی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماس کی فتح اسرائیلیوں کی فتح نہیں ہے، یہ فلسطین کی فتح ہے، یہ یہودیوں کی فتح نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کی فتح ہے، اور ان کمزور، مقہور، مجبور مسلمانوں کی فتح ہے جو نہتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور انشاءاللہ جلد اس بات کا اعلان ہوگا کہ فلسطین جیتا ہے، حماس جیتا ہے۔ ناظرین، سندھ میں پیپلز پارٹی پہ نون لیگ چڑھ دوڑی ہے، اور پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایسا آدمی جس نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات بنائے تھے، وہ سچے ہیں یا غیر حقیقی ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن جس شخص نے ایف آئی اے کا جب وہ ملازم تھا تو اس شخص کو نون لیگ نے سندھ کا سربراہ بنا دیا، اور اس پہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ ناراض ہے۔ اب براستہ اور بواسطہ ایم کیو ایم نون لیگ سندھ پر حملہ آور ہے۔ نون لیگ مختلف اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، تو وہاں جی ڈی او کو بھی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فضل الرحمان صاحب پہلے سے ان کے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، وہاں پہ بادر آباد کا دورہ ہو چکا ہے، یاترا ہو چکی ہے، اور ایک کوشش کی جائے گی کہ ایک اتحاد سندھ میں ان لوگوں کا بنا لیا جائے۔ اچھا، یاد رکھیے ناظرین، اس کے پیچھے 2 باتیں آپ نے نہیں بھولنی۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جی ڈی اے کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے آپ کو پتہ ہے کہ سائرہ بانو جو ایک فنکشنل لیگ کی ایک رہنما لیڈر ہیں، ممبر ہیں پارلیمان کی، وہ کیا کمال بولتی ہیں اور کیا حق پہ وہ بات کرتی ہیں، تو وہ شاید اس آواز سے خوفزدہ ہیں، تو وہ کسی طور سے جی ڈی اے کو، جو سندھ کا ایک بڑا اتحاد تھا جو پیپلز پارٹی کے خلاف بنا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، وہ اس کو ساتھ ملانے کی کوشش میں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تینوں ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل کی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے جو کراچی اور سندھ والوں نے لمبا عرصہ وہ بھگتا بغیر بلدیاتی اداروں کے، اور جیسے تیسے بھی الیکشن ہوئے، الیکشن ہو گئے، اور جس کسی کو بھی انہوں نے طے کیا ہوا تھا میئر بنانے، اس کو میئر بنا لیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایم کیو ایم اس بلدیاتی الیکشن میں دم چھلا تھی پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ، پیپلز پارٹی کے شہ دلانے پہ انہوں نے وہ الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور پیپلز پارٹی کو راستہ فراہم کیا کہ یہ بتایا جا سکے، دکھایا جا سکے کہ پیپلز پارٹی کے پاس بڑی اکثریت ہے اور وہ بلدیاتی الیکشن جیت گئے ہیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے شکست دی۔ یہ کہا گیا، اگرچہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سیٹیں ان کی زیادہ تھیں، لیکن لوگوں کو الیکشن میں والے دن نہیں آنے دیا گیا، ان کو گھروں میں روک کے رکھا گیا، یا انہیں گرفتار کیا گیا، یا انہیں غائب کر دیا گیا تھا جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے، اس لیے تعداد پوری نہیں ہوئی، اور وہاں جو ہے پیپلز پارٹی کا بندہ وہاں جیت گیا، ورنہ پیپلز پارٹی وہاں پہ ہاری ہوئی تھی۔ اب یہ ساری کی ساری گیم کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کل لوگ کھڑے تھے ان کو ایک اتحاد میں شامل کر دیا جائے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ہو، تاکہ کچھ سیٹیں یہ، کچھ سیٹیں ان کی ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں، لوگوں کو کراچی سے چلنے والا مہنگائی مارچ یاد ہے، لوگوں کو کوئٹہ سے آنے والا مہنگائی مارچ یاد ہے، لوگوں کو مریم کی قیادت میں لاہور سے آنے والا مہنگائی مارچ یاد ہے کہ جب آٹا 55 تھا تو پھر انہوں نے پونے 200 اور 250 تک کلو پہ لے گئے، جب ڈالر 179 روپے پہ تھا یا 199 روپے پہ، تو وہاں سے 325 اور 350 تک لے گئے، اور پیٹرول جو 150 روپے لیٹر تھا اسے 325 350 روپے تک بھی لے جایا گیا۔ لوگ نہیں بھولیں گے اس مہنگائی مارچ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی معیشت کے ساتھ ہوا، لوگ کسی طور نہیں بھولیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب گول مال ہے، سب ایک جیسے ہیں، ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور انہوں نے کسی طور پہ بھی کوئی نہ وطن کے لیے ان کو کچھ درد ہے ساری جماعتوں میں سے کسی کو، اور نہ عوام کے لیے کچھ درد ہے سوری۔ ایک ہی مقصد ہے، عمران کا راستہ روکا جائے، پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے، بلے کا راستہ روکا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بلہ انتخابی پرچی پہ نشان ہوا، عمران کی جماعت الیکشن میں ہوئی اور عمران کی جماعت الیکشن لڑی، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ تھی آج کی گفتگو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اپنی اچھی تجاویز سے بھی ہمیں نوازیے تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔